مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے پاکستان آئے تھے، سن 1948 کی بات ہے، تو اس وقت لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا، عوام کے اندر اپنے ملک کو بنانے کا، اپنے ملک کے لیے اپنے جان و مال قربان کرنے کا جو جذبہ تھا، اس کا ایک ادنا کا نمونہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک دکان پر گیا، جاننے والے تھے، جوتا خریدنا تھا، جوتا یا کوئی ایسی چیز خریدنی تھی، خریدنے کے لیے گئے تو چونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جانتے تھے، تو ان کے جو دادے تھے ان کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بھائی ان کو ایسا کریں کہ ان کو بغیر رسید کے دے دیں اور خرید فروخت کر دیں تاکہ اس پر سیلز ٹیکس نہ لگے۔ سیلز ٹیکس لگتا تھا اس زمانے وہ نہ لگے۔ تو دکاندار نے کہا کہ بھائی میں اپنی قیمت چھوڑ سکتا ہوں، یہ سیلز ٹیکس نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ میری حکومت کا حق ہے اور وہ اپنی حکومت ہمارا ملک ہے، لہذا وہ ٹیکس میں چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنا جو حق ہے وہ چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا عام مسلمانوں کے اندر۔ ہم اس زمانے میں جب پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے تو جس فلیٹ کے اندر ہمارا قیام تھا اس کے اوپر ایک سندھی صنعت کار رہتے تھے، نیچے ایک پٹھان فوج کے ملازم رہتے تھے، دائیں طرف ایک بلوچی تھے وہ رہتے تھے، لیکن اس طرح شیر و شکر تھے، اس طرح باہمی محبت اور مودت کا معاملہ تھا کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتا تھا۔ لیکن چونکہ دشمنوں کو یہ بات نہیں بھاتی کہ مسلمان اکٹھے ہو کر زندگی گزاریں اور متحد ہو کر رہیں، لہذا ملک کے اندر کبھی فرقہ واریت کا سیلاب امٹ پڑا۔ جب شروع میں ہم آئے تھے تو اس وقت میں یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ اس قسم کے فرقوں کا کوئی سب مل کے کام کر رہے تھے پاکستان کے لیے، لیکن دشمنوں کو پاکستان کا ترقی کرنا ان کی آنکھ میں ہمیشہ کا رہتا ہے، اور خاص طور سے پاکستان کے ان کی نگاہ میں، ہمارے دشمنوں کی نگاہ میں پاکستان کے دو جرم ہیں جو ان کے نزدیک قابل معافی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا، ایک جرم ان کے نزدیک یہ ہے پاکستان، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ دو جرم پاکستان کے قابل معافی نہیں ہے، لہذا انہوں نے طرح طرح کے سازشیں کر کے ہمارے درمیان خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر کہ یہ سنی اور یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، اور کبھی لسانی بنیاد پر کہ یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ بلوچی، یہ مہاجر، یہ سندھی، اور کبھی اس نام پر کہ لوگوں کو یہ کہہ کر ابھار دیا کہ چونکہ ملک میں غیر اسلامی حرکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لہذا یہ ملک اسلامی نہیں ہے اور اس کی حکومت اور اس کی فوج کافر اور مرتد ہے، لہذا اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کی فضا پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ سارا کچھ در حقیقت دشمنوں کے ایجنڈے سے ہو رہا ہے، دشمنوں کے ایجنڈے پر ہو رہا ہے۔